کہ سارے ہی کلام بہت کمال کے ہیں، مگر اس کلام کو ماشاءاللہ جو شہرت ملی اور دنیا بھر میں جس محبت سے اسے پڑھا جاتا ہے، ایک ایک شعر ہی موتیوں کی مانند ہے۔ اللہ پاک تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی دولت نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہجرت کا چھٹا سال، اس سال بہت سارے واقعات ہوئے، مگر دو واقعات تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں: صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ کیونکہ اسلام کی اس کے بعد جتنی ترقیاں ہیں، جتنی گروتھ آف اسلام ہے، یوں سمجھیے کہ ان واقعات کے دامن سے وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر یہ سلو جو ابھی آپ آگے سنیں گے، یہ ایک مغلوبانہ سلو تھی۔ یہ سلو اگر آن ریٹن کوئی پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ساری باتیں دشمنوں کی مان لی گئیں، لیکن سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کا لقب دیا۔ یہ اسٹریٹجی تھی، یہ ایک شاندار جس کو کہیے کہ حکمت عملی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دور اندیشی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ غیب دانی تھی کہ میرے آقا کی نظریں کہاں تک دیکھ رہی تھی۔ ماجرا کیا تھا آپ کو بتاتے ہیں۔ ذوالقعدہ 6 سنے ہجری ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کا قافلہ لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑا سینیریو سمجھیے گا ناظرین، مکہ چھوٹے ہوئے آلموسٹ 6 سال ہو گئے ہیں، عمرہ نہیں کیا ہے، نبی پاک مکے آئے نہیں ہیں، صحابہ کرام کے دل میں بھی طواف کی تمنا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی تمنا ہے، اور اس دوران انہی مکے والوں نے کتنی جنگیں کر لیں، کتنے صحابہ شہید کر دیے، جنگ بدر ہو چکی ہے، جنگ احد ہو چکی ہے، آپ یہ سارے واقعات پیچھے سنتے آ رہے ہیں، اور غزوہ خندق بھی ہو چکی ہے، خون کے پیاسے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے کعبہ تو مسلمانوں کا قبلہ تھا نا، محبت تو کعبے سے ہے، صفا مروہ، عمرہ۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کی گویا ایک بہت بڑا قافلہ ہے اور مکے کے لیے روانہ ہوئے، اور احرام میں ہیں، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، احرام کی حالت میں ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دور، کیونکہ یہ تو پتہ تھا کہ اتنا ایزیلی ایکسیس نہیں ملے گا، اتنا آسانی سے مکے میں جانا نہیں ملے گا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکے پاک بھیجا کہ تم جاؤ خبر لے کر آؤ کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ تو وہاں وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ آپ آ رہے ہیں، اور انہوں نے سارے عرب کے ان کفاروں کو جمع کر کے کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکے میں داخل نہیں ہونے دینا، کسی کاسٹ یہ مکے میں نہ آ سکیں۔ اب جناب ایک فوج تیار ہو گئی، اور راستہ روکنے کے لیے مکے سے باہر ایک مقام بلدہ میں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا کہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے انٹرسیپٹ بھی کرنا ہے، معاذ اللہ لڑائی بھی کرنی ہے۔ اچھا، اس طرف کون کون تھے؟ بڑے بڑے وہاں کے سپہ سالار تھے، خالد بن ولید اور ان کا بیٹا اکرمہ۔ یاد رہے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، تو یہ بھی خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ بھی ایک گشت کرتے ہوئے مسلمانوں کی خبر لیتے ہوئے آگے آ رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے انہیں دیکھ لیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نارمل راستے سے ہٹ کر سفر کرنا شروع کیا، اور پھر حدیبیہ میں پہنچ گئے، اور وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ اب ناظرین، ماجرا یہ ہوا کہ وہاں پانی بہت کم تھا، ابھی وہاں پر مسلمان رکے تھے، اب یہ 2-4 لوگ تو تھے نہیں، 1400 صحابہ تھے۔ پانی انسانوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے، پانی جانوروں کو بھی چاہیے ہوتا ہے، اور اب کیا ہوا، پانی کم تھا، ایک ہی کنواں تھا، چند گھنٹوں میں وہ پانی اس کا بھی ختم ہو گیا، خشک ہو گیا۔ اب آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں کہ جگہ جگہ اسٹور بنے میں پانی خرید لیا، اب وہ جنگل بیابان ریگستان۔ اب کیا ہوا، صحابہ کرام علیہ رضوان پیاس سے بےتاب ہوئے، اور وہی اعلیٰ حضرت والی بات ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صحابہ کرام کو پانی چاہیے، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے حضور پانی نہیں ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں ناظرین، اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جتنا پانی ہے نا، سب ایک برتن میں جمع کر لو۔ صحیح 1400 صحابہ ہیں، مگر اتنا پانی نہ ہوا کہ ایک برتن بھر جائے، سب نے اپنے اپنے برتن انڈیلے، کسی کی 2 بوند، کسی کی 4 بوند، تھوڑا تھوڑا پانی جمع ہو کے ایک پیالہ، وہ بھی پورا نہ بھرا، نبی پاک کے سامنے لایا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، اللہ اکبر، نبی پاک کا ہاتھ کیا ڈالنا تھا کہ 5 انگلیوں سے جناب پانی کے گویا فوارے، چشمے جاری ہو گئے۔ اور پانی کتنا تھا ناظرین، یہ ذرا سوچئے، یہ 2-4-10 صحابہ کی جماعت نہیں تھی،
1400 صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، ان کے جانوروں نے پانی پیا، انہوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ پورا لشکر اور تمام جانور، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر نبی پاک نے کیا کیا کہ خشک کنواں جو تھا نا، اس میں بھی اپنا وضو کیا، اور اس وضو کا غسالہ جو ہے پانی کا بچا ہوا اس کنویں میں ڈال دیا۔ ایک تو 5 انگلیوں سے پانی جاری کر کے سب کو سیراب کیا، اب روز کا انتظام بھی تو کرنا تھا نا، تو اس کنویں میں اپنے وضو کا پانی ڈالا بچا ہوا، اور اپنا ایک تیر بھی ڈال دیا کنویں میں۔ سنو میرے آقا کی شان، تو اس پانی اس کنویں سے ابلنا شروع ہوا، اتنا پانی نکلا کہ پورا لشکر جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ یعنی کتنے معجزات کا ظہور ہے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہے، چشمے سے پانی ابل رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس سے پہلے کہ ہم مختلف زبانوں کے مبلغین کی طرف بھی چلیں اور ہمارے راشد بھائی اس پر اور مزید اپنے پیارے انداز میں ہمیں اس معجزے کے بارے میں بتائیں، علماء یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں ناظرین، اور یہ سوال چلے میں آپ پر بھی چھوڑتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مقدس پانی کون سا ہے، دنیا کا سب سے افضل پانی کون سا ہے، دا موسٹ سیکرڈ واٹر ان دا ورلڈ۔ جناب اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آب زمزم ہے، ساری دنیا زمزم شریف کا پانی لے کر آتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مگر سبحان اللہ کیا عشق والا جواب علماء دیتے ہیں کہ زمزم یقیناً مقدس پانی ہے، مگر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور یقیناً یہ بھی ان کا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ پتھر سے پانی نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارتے پانی نکلتا۔ علماء فرماتے پہلی بات اس معجزے کا کمال یہ ہے کہ پتھر سے تو پھر بھی پانی نکلتا ہے، ہم آج بھی آبشار دیکھتے ہیں، چشمے دیکھتے ہیں، پہاڑوں سے نکل رہا ہوتا ہے، پتھر سے نکل رہا ہوتا ہے، انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا جناب۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ کیسا کمال کا ہے کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، اللہ اکبر، اور کتنا نکل رہا ہے، 1400 صحابہ سیراب ہو رہے ہیں۔ تو علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب وہ پانی جو حدیبیہ کے میدان میں نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہوا، کائنات میں اس سے مقدس پانی کوئی اور نہیں ہے۔ ان صحابہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان جنہوں نے وہ پانی پیا۔ آپ ذرا سوچیں نا یار کہ نبی پاک کی انگلیوں سے پانی نکلے اور کوئی پی لے تو پھر تو ختم نا، پھر کس بات کا غم ہے؟ نبی پاک کے جسم اقدس سے کوئی چیز نکل رہی ہے اور آپ اس کو اپنے جسم میں داخل کر لیں تو سبحان اللہ، پھر جہنم کی آگ نے کیا کرنا ہے، کیا بگاڑنا ہے؟ پرے ہٹ جہنم، تیرا کام کیا ہے؟ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر جو یہ معجزہ نبی پاک کا سبحان اللہ جتنی بار سنے، جتنی بار سنائیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت کی تو کمال ہے نا کہ جب نبی پاک کا معجزہ ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ کیا شاندار شعر لکھتے ہیں، عارف بھائی میں طرز میں بھی سنائیں گے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ کیا بات ہے میرے آقا کی جناب۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ ہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، یہ ساڈے پنجاب نو بھی پنجاب اسی لیے کہندے نے کہ 5 آب 5 دریا جمع ہوئے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی 5 آب یعنی 5 انگلیوں سے کیسے ندیاں جاری ہوئیں کہ سارے پیاسے جو ہیں وہ سیراب ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں یہ کلام تو واقعی ایسا ہے کہ اس کو سننے کے بعد بھی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ واہ